بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 8واں پارہ سورہ انعام کی 55 آیات اور 7 رکوع پر، جبکہ سورہ اعراف کی 87 آیات اور 10.5 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس طرح یہ ٹوٹل 142 آیات اور 17.5 رکوع پر مشتمل پارہ ہے۔ رسالت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس وجود میں اللہ چاہتا ہے رسالت کا جوہر رکھ دیتا ہے، اور اس چیز کا اسی کو زیادہ بہتر علم ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور شیطان لعین کا واقعہ یہاں مذکور ہے۔ اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ کی بارگاہ میں دھتکارا گیا۔ اس پر اس نے مہلت مانگی اور مہلت مل گئی۔ جب مہلت ملی تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کی اس نے ٹھان لی۔ جنت میں اسے نہ رہنے دیا تو اس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی پوری تدبیر کی، وسوسہ اندازی کی، اور اس معروف دعا کا بھی ذکر ہے جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے حرز جاں بنائی رکھی، اور گویا وہ آج ہمارے لیے تعلیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اہل ایمان اولاد نے اس کو ہمیشہ سے اپنی دعاؤں کا حصہ بنائے رکھا۔ اگر احکامات کا جائزہ لیا جائے جو اس پارے کے اندر مذکور ہیں تو مجبوراً اور اضطراراً جان بچانے کی غرض سے حرام کھانے یا پینے کی رخصت ہے، صرف اسی قدر جس سے جان بچ جاتی ہو۔ اس کے علاوہ جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ ناپاک ہے، تاہم جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا گیا وہ کھانے کی اجازت ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ پاک اسلام کی خاطر اسے شرع صدر عطا فرما دیتا ہے، اور جس کا دل اسلام کے لیے تنگ ہو جائے گویا وہ بے ہدایتہ شخص ہے۔ اپنے کھیت کا عشر پیداوار نکلنے پر ادا کرنے کا حکم ہے۔ اسراف کی ممانعت ہے، خامخواہ سے فضول خرچی نہ کی جائے، شیطانی راہوں کی پیروی نہ کی جائے، مردار ممنوع ہے، بہتا ہوا خون ممنوع ہے، خنزیر کا گوشت ممنوع ہے کہ یہ سب ناپاک ہیں، اس وجہ سے انہیں حرام قرار دیا۔ اسی طرح شرک ہو یا اولاد کو قتل کرنا ہو، خواہ وہ ان کے اس دنیا میں وجود پا جانے سے پہلے کی بات ہو یا بعد میں، بے حیائی کے قریب ہونے، یتیم کا مال کھانے، ان تمام امور کی ممانعت اللہ پاک نے مختصراً یہاں پہ ذکر فرمائی ہے۔ بے دین لوگوں کی قلبی آرزوؤں کی پیروی کی ممانعت فرمائی ہے۔ ناپنے میں، وزن کرنے میں، تولنے میں جو ہمارے بازاروں کے اندر آج کل بہت گرما گرمی ہے کہ اس کے بغیر ہم رزق گویا کما ہی نہیں سکتے، تو اس کو پورا ادا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پورا جسم ڈھانپنے والا لباس پہننے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی تقوی کو بہترین لباس قرار دیا گیا۔ ہر نماز کے وقت میں زینت والا لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا حکم ہے۔ زیب و زینت سے مراد یہاں پہ ایسی زیب و زینت نہیں ہے جو کسی مرد کی شکل و شباہت کو خواتین کے مشابہ بنا دے، بلکہ ایسی بناؤ سنگھار کی صورت جو ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت کسی تقریب کے لیے بننے میں اور سنورنے میں مدد دے، تو ایسی زیب و زینت کے متعلق حکم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تضرع، گریہ زاری، پوشیدگی سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ دعا خوف و رجا کے مابین رہ کر کی جائے۔ ایک طرف امید ہو کہ دعا قبول ہو جائے گی، اور ایک طرف یہ ہو کہ کہیں خدا نہ خواستہ رد ہی نہ ہو جائے۔ زمین میں فساد پھیلانے سے روکا گیا ہے۔ ان کے علاوہ قوم نوح، قوم سمود، قوم ہود، قوم شعیب، ان کی ہرزہ سرائیاں، ان کی گستاخیاں، ان کے احوال، ان کے اپنے انبیاء سے بدتمیزیاں، اور اس پر ان کو جو ملنے والی سزائیں ہیں، ان کا پھر معاندانہ رویہ ہے، ان تمام چیزوں کا یہاں بیان ہے۔ اور یوں واضح کر دیا گیا کہ جب کسی قوم کا مزاج بگڑ جائے تو دلائل، افہام و تفہیم، ترغیب و ترہیب پر کچھ فائدہ نہیں دیتا، جیسے کہ ان تمام اقوام کے ساتھ ہوا۔ نیکی کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے، اور بدی کے بدلے میں اسی قدر جس قدر بندے نے گناہ کیا ہو۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہی رویہ برتا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سبب سے ہے۔ ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا، ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا، البتہ ثواب جو پہنچایا جاتا ہے
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کے لیے اس میں رعایت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے جو دعائیں ہیں، تو یہ تو ثواب پہنچتا ہے، کسی کار خیر کا اجر و ثواب تو پہنچتا ہے، لیکن جو گناہ کی صورت ہے، اگر بندہ اس گناہ سے خود بیزار ہے تو اس کی اولاد کا کیا ہوا گناہ یا اس کے آباء و اجداد کا کیا ہوا گناہ یہ اس شخص کے اوپر نہیں لادا جائے گا۔ جنتیوں اور جہنمیوں کے باہمی مکالمے کا بیان ہے۔ جنتی کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے رب نے وعدہ پورا کر دیا، اور جہنمی کہیں گے کہ ہمارے اوپر پانی انڈیلو یا کچھ کھانے کو دو، یا جو رزق تمہیں ملا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں دو۔ جہنمیوں کی یہ صورت اس وجہ سے ایسی بنی کہ انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، اور اس کے سبب سے ان کو اللہ پاک نے یہ عذاب دیا۔ پھر مقام اعراف کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس میں صورت کو اعراف کا نام دیا گیا، کہ یہ جب جنتی لوگوں کو دیکھیں گے تو جنت کی طمع کریں گے کہ کاش ہمیں بھی ایسی جنت مل جائے، اور جب جہنمیوں کو یہ دیکھیں گے اعراف پر کھڑے ہوئے افراد تو اس سے بچنے کی دعا کریں گے۔ یہ مختلف مضامین تھے جو پارہ نمبر 8 کے سورہ انعام اور سورہ اعراف کے ضمن میں ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العزت قرآن کی محبت اور اس کا فہم عطا فرمائے۔